أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. ایام اعزاں ہیں، پہلا عشرہ ہے اور ذکر سید الشہداء ہر طرف ہو رہا ہے. انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تھوڑا سا آگے آپ لوگ تشریف لے آئیے، جگہ ہے یہاں پر آ سکتے ہیں. انسان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ وہ کس موسم میں ہے، کس فصل میں ہے، کس جغرافیائی خطے میں زندگی گزار رہا ہے، یا اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جہاں وہ سفر کر کے جا رہا ہے، مسافرت کر کے، اس جگہ پر موسم کیسا ہوگا، کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو یہ اس کے سفر کے لیے بھی باعث آسانی اور باعث راحت ہوگا اور اسے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. ہم اس وقت کس دور میں جی رہے ہیں، سوال یہ ہے. موسم کون سا ہے، وقت کون سا ہے، خدا نے قرآن مجید میں اس موسم کے بارے میں کیا کہا ہے، معصومین نے اس موسم کے بارے میں کیا کہا ہے. دیکھیے، آپ حضرات میں سے شاید کوئی سننے والا میرا یہ سمجھے کہ مولانا گرمی کا موسم ہے، جغرافیہ خطے کا نام پاکستان ہے، ایشیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ جب موسم کی بات کرتا ہے میرے الفاظ میں، یا جب مہینوں کی بات کرتا ہے، ایام کی بات کرتا ہے، کیفیت کی بات کرتا ہے، زندگی گزارنے کی بات کرتا ہے قرآن مجید میں، تو اس سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ایام میں عالم غیب سے کس حد تک جڑے ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ رہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا کہ اس دنیا میں خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور زندگی گزارنے کے بعد انسان موت کا سامان کرے اور قبر اور قیامت کی تیاری کرے. انسان ہر حقیقت سے انکار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خدا جیسی حقیقت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، لیکن ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، دہریہ ہو، وہ ایک حقیقت ایسی ہے جس کو وہ نہیں ٹھکرا سکتا، وہ ہے موت. موت کے بعد کیا ہوگا، اس کا جواب آسمانی مذاہب کے پاس ہے، اس کا جواب ادیان الہی کے پاس ہے، لیکن جو خدا کو نہیں مانتا اس کے پاس اس سوال کا جواب کچھ نہیں ہے. لہٰذا بنیادی طور سے سید الشہداء نے بھی کربلا میں جو اپنی شہادت سے کچھ لمحوں پہلے ایک جملہ بیان فرمایا تھا، اس میں بھی اسی بات کی جانب اشارہ تھا کہ ان کنتم لا تخافون المعاد، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم آزاد مرد تو بنو، باغیرت انسان تو بنو. لہٰذا یہ ایک نکتہ ہے بہت کہ جب بھی رسول خدا یا دیگر انبیاء کے سامنے لوگ آئے تو انبیاء نے انہیں معاد سے، قبر سے، قیامت سے ڈرایا. اور اگر انسان کی زندگی سے اس قبر اور قیامت کے خوف کو نکال دیا جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، درندہ ہو جاتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی سیکیورٹی کیمراز ہیں. جو دنیا اتنی پیش رفت اور ترقی کے باوجود، جتنا زیادہ سے زیادہ دنیا ترقی کر رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، آج وہ چیزیں جو روسائے مملکت اور سلاطین اور بادشاہوں کے گھروں اور محلوں کے باہر لگی ہوتی تھی، وہ آج ہر انسان اپنے گھر کے باہر لگوا رہا ہے. اسے کہتے ہیں ہم سیکیورٹی کیمرہ. انسان کا انسان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. کیوں اٹھ گیا ہے؟ کیونکہ انسان کو معاد کا خوف نہیں رہا، انسان کو حساب کتاب کا خوف نہیں رہا، اور انسان اپنی قبر کو بھول گیا ہے. لہٰذا فلاح اور بھلائی کے لیے کہا گیا کہ اکثروا ذکر الموت، موت کے ذکر کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو. جب بھی کوئی کام کرو سوچو کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا.
لہٰذا اسی عالم برزخ سے عالم غیب سے جوڑنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ انعام کی 115ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایک چیز اور ایک بڑے اہم مسئلے کی جانب اعلان فرما رہا ہے، اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، حبیب تمہارے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ لا مبدل لکلماتہ، پروردگار تمہارے رب کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہو السمیع العلیم۔ اب میں اس آیت کی لغت پر گفتگو کروں اور لغت میں کیا کہا گیا، ڈکشنری میں کیا کہا گیا، آپ کی مشکل کو بھی آسان کروں اور اپنی مشکل کو بھی آسان کروں، کہ حضرت صادق آل محمد سے روایت ہے کہ فرمایا جب بھی امام کوئی دنیا میں آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے ہم 12 میں سے، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان اور بعض روایت میں اس کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان یہ آیت لکھتا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یعنی اس آیت کے ذریعے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر امام خدا کا کلمہ ہے، ہر امام خدا کا وہ زندہ اور مجسم جملہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنی مرضی کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے موسم کی بات کی، ہم کس موسم میں ہیں، امیر المومنین سے لے کر حضرت امام عسکری تک تشریف لائے اس دنیا میں، فرشتے نے اس روایت کے مطابق لکھا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلمہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ کبھی کوئی عمارت، کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے لیکن ناقص رہ جاتا ہے، خامی ہو جاتی ہے۔ یہ جو منصوبہ پروردگار ہے امامت کا، نہ اس کی سچائی میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے عدل میں کوئی کمی ہے، اس کی صداقت کی بھی گواہی پروردگار دے رہا ہے، عدالت کی بھی گواہی پروردگار دے رہا ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، امامت کو ہم کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ امامت پروردگار کا کلمہ ہے کہ جو صدق اور عدل کے ساتھ تمام ہوا۔ جب آپ اپنی زبان سے، اپنے دہن سے، اپنے منہ سے اپنے لبوں کو ہلاتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلمے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مافی زمین میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، آپ کے دل میں کیا چیز ہے، آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی چاہیے، آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کھولتی ہوئی چائے لا دیجئے۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہیٹر چلا دیجئے، اور اگر نکل بھی جائے آپ کے منہ سے کہیں گے معذرت ہیٹر نہیں، میں نے کہا تھا پنکھا چلا دیجئے، تو آپ تصحیح کر لیتے ہیں۔ انسان کے کلمات میں غلطی کا امکان ہے، لیکن پروردگار عالم کے جو 12 کلمے ہیں، ان صدق بھی ہے، عدل بھی ہے، ان میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہر امام جو پیدا ہوتا ہے تو یہ فرشتہ آ کر یہ جملہ لکھ دیتا ہے آنکھوں کے درمیان یا پشت پر دونوں شانوں کے درمیان۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا لا مبدل لکلمات، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے خدا کے کلمات میں۔ وہ السمیع العلیم، خدا ہر چیز کو سنتا بھی ہے، خدا ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی اور آپ نے آیت کا ترجمہ سن لیا اور لفظی تشریح، تفسیر تو نہیں کہوں گا میں اس کو کسی بھی طور، لیکن لفظی تشریح آپ نے سن لی۔ موسم کا ذکر کیا میں نے تقریر کے شروع میں، کس موسم میں ہیں آپ اور کس فصل میں ہیں، کس جغرافیائی خطے میں ہیں، کس مقام پر ہیں۔ اس کے لیے میں ایک آیت سے مدد لے کر بات کو آگے بڑھاؤں۔ اگر، اور یہ 10ویں دفعہ آپ آیت سن چکے ہوں گے اور انہی مطالب اور مضامین کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شاید 10 علماء سے، سینکڑوں علماء سے، خطباء سے سن چکے ہوں گے، لیکن بہرحال اس آیت کو مجھے سرنامہ کلام والی آیت سے جوڑنا ہے، لہٰذا اس آیت کو ذرا آپ سن لیجئے اور مزید 5 منٹ اس مقدمے کو برداشت کیجئے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، خدا کے علم میں مہینے صرف 12 ہیں، فی کتاب اللہ، خدا نے ایک کتاب میں اس کو لکھ کر رکھ لیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرام ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 12 مہینوں میں اپنے آپ پر خبردار ظلم مت کرنا، ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو بڑا بیش قیمت ہے، بیش بہا ہے، اس کی قیمت کو کوئی نہیں دے سکتا، قیم یعنی گڑا ہوا ہے اپنے مقام پر، اور یہ دین ایسا ہے جو ہر دین سے بالاتر ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کی برابری کوئی دین نہیں کر سکتا۔
لہٰذا غور فرمایا آپ نے 12 مہینے ہیں خدا فرما رہا ہے۔ اب میں اس بات کو پھر تفصیل کے ساتھ لغت اور قرآن کی آیت کے ذریعے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں روایت کی مدد لیتا ہوں۔ جابر بن یزید جوفی آئے اور چھٹے امام سے آ کر پوچھا، یا ابن رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آسان سی آیت ہے، جابر بن یزید جوفی کو پوچھنا نہیں چاہیے، امام کے شاگرد ہیں، عربی آتی ہے، کوفے سے تعلق ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے خدا، مہینے 12 ہیں، 4 حرام ہیں، سب پتہ ہے آپ کو، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو جابر ابن یزید جوفی کو بے چین کیے دے رہی ہے، اور آ کر پوچھا امام سے، یا ابن رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو 5ویں امام نے فرمایا، مہینے سے مراد 12 مہینوں سے مراد ہم 12 امام ہیں، اور سال ہیں رسول اللہ۔ امیگریشن لینے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ بھی اگر کم رہیں تو وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ پورا سال آپ نہیں رہے۔ آپ کہیں گے سر پورا سال میں 1 جنوری کو آیا اور ابھی 31 جنوری ہے، بس یہ میں مارچ کے 20 دن کے لیے گیا تھا پاکستان، اور 20 دن پورے کیجئے، کسی بھی طرح سے پورے کیجئے۔ تو جناب امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر رسول خدا کی امت میں واقع ہونا ہے اور قرار پانا ہے، تو جس طرح جب تک مہینے مکمل نہ ہو سال مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم 12 کی امامت کو نہ مانو اس وقت تک سال مکمل نہیں ہوگا، یعنی تم رسول خدا کی امت نہیں کہلا سکتے۔ یہ امام نے وہاں پر بیان فرمایا۔ تو مہینے کون سے ہیں؟ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ آپ سب کہیں گے جولائی، یہ چل رہا ہے کیلنڈر کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے۔ جو قرآن کا مہینہ چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے غیبت امام زمانہ۔ یہ کتنا طویل مہینہ ہے؟ یہ ہے 1400 برس طویل مہینہ۔ سب سے پہلا مہینہ کون سا تھا؟ اس مہینے کا نام تھا پہلے علی ابن ابی طالب۔ وہ کتنے برس چلا وہ مہینہ؟ 30 برس، رسول خدا کی شہادت سے لے کر 21 رمضان المبارک تک 30 سال چلا وہ مہینہ۔ اس کے بعد امام حسن دوسرا مہینہ، کتنے دن کا تھا یہ مہینہ؟ 10 سال کا تھا یہ مہینہ۔ امام حسین علیہ السلام تیسرا مہینہ، کتنے برس چلا یہ مہینہ؟ 10 سال۔ اس کے بعد مہینے کا نام کیا؟ سید ساجدین زین العابدین۔ یہ مہینہ کتنا چلا؟ 35 برس چلا۔ جتنے جتنے اماموں کی امامت جتنے عرصے تک چلتی رہی، آپ اس مہینے میں جی رہے تھے۔ سلمان فارسی نے اپنی پوری زندگی گزاری کس مہینے میں؟ جناب امیر کے مہینے میں، اور آپ اس وقت ہیں غیبت کبریٰ کے مہینے میں، یعنی حضرت حجت کی غیبت کے ایام میں۔ یہ غیبت کبریٰ کا مہینہ ہے جس میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا جون جولائی آنے والا ہے، کیا کریں؟ اس شہر میں پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ اس شہر سے تعلق ہے، تو میں کہوں گا دیکھیے سرکار، جو ٹھنڈک پہنچانے والے تمام آلات اور اوزار ہیں، ساز و سامان ہے، اس کی تیاری کر لیجئے۔ اگر گھر میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے سروس کرا لیجئے، پنکھا اگر خراب ہے پنکھے کی کو خرید لیجئے، ریپیئر کروا لیجئے، جنریٹر لگوا لیجئے، سولر پینل لگوا لیجئے، کیونکہ جولائی کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ غیبت کبریٰ۔ دنیاوی مہینوں کے بارے میں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ صاحب یہ جولائی کا مہینہ، اچھا یہاں پاکستان میں کراچی میں جولائی کا مہینہ گرم ہے۔ اگر آپ دنیا کے جنوبی حصے میں چلے جائیں تو وہاں جولائی میں سردی پڑ رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹھنڈک کی طرف سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کراچی کی جولائی کو قیاس کرتے ہوئے برازیل کے نکڑوں میں اگر آپ کہیں زندگی گزار رہے ہیں، چلی میں، تو وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے کے یہاں تو جولائی میں صاحب گرمی پڑتی ہے۔ وہ کہے گا یہ جنوبی حصہ ہے دنیا کا، وہ شمالی حصہ تھا۔ تو یہ میں جس مہینے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے امام زمانہ کی غیبت کا مہینہ۔ نہ یہاں کوئی شمالی حصہ ہے نہ جنوبی حصہ ہے، لے دے کر ایک ہی مہینہ ہے، اور اس کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ کو اگر آپ روایات میں جا کر دیکھیں تو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں غیبت کبریٰ، لیکن اصل میں ایک جنگل کا نام ہے غیبت کبریٰ، جہاں پہ ہر طرف چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور اور حیوانات موجود ہیں۔ کس طرح سے ان جانوروں سے حیوانات سے بچا جائے؟ ائمہ نے کیا گفتگو فرمائی غیبت کبریٰ کے بارے میں، اور ہم جن ایام میں ہیں ان کا تعلق کیا ہے غیبت سے؟ اور مولانا آپ نے پہلے عشرے کی اس مجلس میں غیبت کبریٰ کے بارے میں کیوں گفتگو کی؟ یہ نیمہ شعبان کو گفتگو کیجئے، یہ درس کی گفتگو ہے، یہ تمام دوسری ابحاث کی گفتگو ہے، یہ ایام محرم میں غیبت کبریٰ کے بارے میں گفتگو آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ غیبت کبریٰ کا بڑا گہرا تعلق ہے سید الشہداء کی شہادت سے، اور غیبت کبریٰ کا تعلق ہے سید الشہداء کے قتل سے۔ دیکھیے
مجلس اس لیے ہے کہ آپ کو امامت سے متصل کر سکے. مجلس اس لیے ہے کہ آپ کو 12-14-5 کے نظام سے متصل کر سکے. اب مجلس کے کمپوننٹس انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے, یہ مجھے بات اب مقطع میں آ گئی ہے, سخن گسترانہ بات, لیکن کہنے دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی باتیں انسان ہر جگہ نہیں کہہ سکتا, اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وہاں جو جی میں آئے کہہ سکتا ہے. تو یہ جگہ جو ان جگہوں میں سے کہ جہاں میرا جو جی میں آئے گا میں کہہ سکتا ہوں. تو سرکار دیکھیے, نوجوان بچے بیٹھے ہیں, کنفیوژن بہت زیادہ ہے, دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, مجلس میں اس کا ذکر کیجئے. تو آج شمال میں ظلم ہو رہا ہے, مجلس میں ذکر کیجئے. کل جنوب میں ظلم ہوگا, مجلس میں ذکر کیجئے. پرسوں مشرق میں ظلم ہوگا, مجلس میں ذکر کیجئے. مغرب میں ظلم ہوگا تو ظلم کیجئے. ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ہمارے ہندوستانی دوست بھی ہیں جو ہندوستانی سٹیزن ہیں اور ہندوستانی شہری ہیں, کچھ پاکستانی ہیں. تو جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لحاظ سے مقبوضہ, ہمارے لحاظ سے آزاد. وہ مذاق میں کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے مقبوضہ, ہمارے لحاظ سے آزاد. تو آپ کس نظریے کی بارڈر پہ کہاں کھڑے ہو کر کیا تعین کر رہے ہیں؟ بھگت سنگھ کا نام اگر آج سے 80 سال پہلے لے لیتے تو آپ کو سرکار 6 فٹ اونچے ٹنگے ہوئے ہوتے, پھانسی دے دی جاتی. لیکن آج آپ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں, آپ تو نہیں خیر, کیونکہ یہاں تاریخ کو کیا پڑھائی جاتی ہے چھوڑ دیجئے. خیر جو تاریخ جانتے ہوں, بھگت سنگھ ان کے لیے, ادے سنگھ, تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, نہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ انڈیا کے فریڈم فائٹر تھے. یہ 80-90-100 سال پہلے دہشت گرد تھے. آج آپ فریڈم فائٹر کہہ رہے ہیں. تو آپ طے کیجئے کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں آپ, کس جگہ پر, کس نظریے کے تحت. ایک چیز. دوسری چیز, مجلس میں ہر چیز نہیں آ سکتی. جب پیڈیاٹیشن سیمینار ہو رہا ہوتا ہے یا کارڈیولوجسٹ سیمینار کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی صاحب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ سرکار وہ اکنامیکل ریفارمز کے بارے میں بات بتائیے, وہ کہے گا یہاں پر ہم سب کے سب کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہیں, یہاں پر کارڈیولوجی کے بارے میں بات ہوگی, ہم اکنامکس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. سید الشہداء کی مجلس ہے سید الشہداء کے لیے. سید الشہداء کی مجلس ہے کہ جو سید الشہداء نے پیغام دیا, اور آپ کو اگر موضوع کو پھیلانا ہے یا سکیڑنا ہے مجلس کے, آپ کے پاس شرعی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر سیاسی مسئلے کو اس مجلس میں ڈسکس ہونا چاہیے سوائے غیبت کبریٰ کے, تو یہ ظلم ہے, خیانت ہے سید الشہداء کے ساتھ. آپ سید الشہداء اور امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں جو رشتہ اور تعلق ہے اس کو دیکھیے. میں اس روایت کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جو روایت ہے کہ امام سجاد سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی, یا عجیب جملہ ہے یہ, یا علی یا ولدی, اے علی زین العابدین ولدی, میرے بیٹے. دیکھو, لا یسکن دمی حتی یبعث اللہ المہدی, میرا خون اس وقت تک جوش کی حالت میں رہے گا, میرا خون اس وقت تک بے چین رہے گا, میرا خون اس وقت تک فوارے کی طرح اس میں فوران رہے گا جب تک کہ خدا مہدی کو ظہور کا لباس پہنا کر ظاہر نہ کر دے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے امام کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جناب یحییٰ کے زمانے ایک مسئلہ پیش آیا. خاتون تھیں, وہ اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ سے کروانا چاہتی تھیں. کہا گیا بیٹی ہے تمہاری, نہیں کر سکتے. بہرحال کہا گیا یحییٰ ابن زکریا موجود ہیں, ان سے فتویٰ لو, مسئلہ پوچھو. جناب زکریا نے منع کیا. لمبا چوڑا قصہ ہے. تو بہرحال بات یہاں تک پہنچی کہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو. کہا کہ زکریا کا سر کاٹ کر لایا گیا, اور اس کے بعد سونے کے تش میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے, بلکہ اس بد کردار عورت کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے بعد سید الشہداء نے فرمایا من ہوان الدنیا. دیکھیے اس دنیا میں آپ کیا, اس دنیا کی کوئی توقع, اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے, اس دنیا کی نجاست اتنی زیادہ کہ یحییٰ جیسے پیغمبر کا سر ایک بد اتوار عورت کے قدموں کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا امام نے کہ یحییٰ کا خون اس وقت تک بے چین رہا, اس وقت تک جوش کی حالت میں رہا کہ جب تک خدا نے بخت نصر کو ان پر مسلط نہیں کیا. بعض جگہ پر لکھا ہوا کہ 1 لاکھ, بعض جگہ پر لکھا ہوا 70,000 اور 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا, جب جا کر جناب یحییٰ کے خون کو سکون ملا. میں اس بات پر تھوڑی سی گفتگو کروں آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ دیکھو یحییٰ کے خون کے بدلے میں 70,000 1 لاکھ لوگ مارے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آسان الفاظ میں گفتگو کروں کہ ایک دفعہ ایک خرابی ہوتی ہے, آپ شہر کا جو پانی کا ریزروائر ہے اس کے اندر کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ جا کر زہر ملا دے,
تو جتنے لوگ پانی پئیں گے وہ مریں گے. اسی طرح سے بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض خون ایسے ہیں انبیاء کے، اولاد انبیاء کے، کہ اگر وہ زمین پر بہہ جائیں تو پھر چین نہیں مل سکتا زمین والوں کو، پھر سکون نہیں مل سکتا، اور اس کے مقابلے میں اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم رہے گا. لہٰذا روایت میں ہمارے پاس ہے کہ 1,00,000 لوگ قتل کیے جائیں گے. اور پھر فرمایا امام نے کہ حسین ابن علی کے خون کا انتقام لیا جا چکا ہے، مختار کے انتقام کی طرف اشارہ ہے. لیکن اس کے باوجود امام نے فرمایا کہ انتقام لے لیا مختار نے، لیکن انتقام نہیں لیا گیا. انتقام کب لیا جائے گا؟ کہ جب سید الشہداء کے خون کو سکون ملے گا اور وہ جو ظلم ہوا وہ حضرت حجت کی تلوار کے ذریعے یہ کام کیا جائے گا. جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. جوتشیوں نے جا کر کہا، زائچہ بنا کر خواب دیکھا بادشاہ نے. واقعہ آپ کے سامنے ہیں سب کے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. کیا کیا جائے؟ چارہ جوئی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. شعراء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ 100,000 یعنی 1,70,000 بچے قتل کیے گئے جب جا کر موسیٰ زندہ بچ سکے. خوب توجہ کیجیے گا قرآن کی اس آیت پر. خدا کو ان 70,000 بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کو بچائے. اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خدا نے نہیں بچایا. فرعون کے سپاہی جہاں سے نومولود نوزادہ بچے کے رونے کی آواز آتی تھی یہ جاتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے. لیکن جب موسیٰ پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں کے ساتھ گفتگو بھی کی، پیغام بھی بھیجا. کہا کہ دیکھو گھبرانا مت، دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم ڈرنے لگو تو اس بچے کو ایک جھولے میں تابوت میں پھینکنا اور اس تابوت کو نیل کی موجوں کے حوالے کر دینا. جب جناب موسیٰ کی ماں کا دل گھبرایا کہا کہ دیکھو پریشان مت ہو، اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم واپس پلٹا کر لائیں گے اور ہم اسے رسول بنا کر لائیں گے. تم معصوم بچے کو بے دست و پا، بے کس و بیچارے ایک بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہو. اس بچے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تم اس طرح سے ہمارے حکم کے مطابق پھینک رہی ہو اس امانت کو دریا میں، واپس آئے گا تمہارے پاس اور رسول بن کر آئے گا. اور خدا نے کیا انتظام کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جب بہتا ہوا گیا تو فرعون کے محل میں لوگوں نے اٹھایا. کہا کہ سلسلہ طویل ہے لیکن بہرحال وقت ہے ہمارے پاس تو ذرا سا اس قصے کو سن لیجئے، پھر میں آتا ہوں روایتوں کی طرف. تو وہاں پر اب یہ جناب موسیٰ بھوک لگی ہے، شیر مادر کی ضرورت ہے لیکن نہیں پی رہے. جناب موسیٰ کی بہن تھی وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تابوت کہاں تک بہہ کے جاتا ہے. آ کر بتایا ماں کو کہ فرعون کے محل کی طرف گیا ہے تابوت. اور جب یہ مسئلہ چل رہا تھا، بہر قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور روایت بھی، کہ جا کے جناب موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. کہا کہ بتاؤ. جناب موسیٰ کی والدہ آئیں اور انہوں نے آغوش میں آئے. بچہ ماں کیوں کا آغوش میں آیا؟ فرعون کو نہیں پتا کہ یہ ماں ہے، لہٰذا آیا اور جناب مادر موسیٰ نے دودھ پلایا. فرعون کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیوں اس طرح سے تمہاری آغوش میں آ گیا ہے. تو جناب موسیٰ کی ماں نے ایک جواب دیا کہ وہ کیا جواب تھا وہ تاریخ میں موجود ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہوا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بچایا. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے روایات کے مطابق حضرت حجت کو بچایا ہوا ہے. اور جب ولادت ہوتی امام کی تو تمت کلمت رب کا صدقاً وعدلہ، یہ کلمہ تمام ہو کر رہے گا اور غیبت طاری ہوئی، غیبت عارض ہوئی. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ کو اگر غرض ہے تو اپنے ولی سے، غرض اگر ہے تو حضرت حجت سے، غرض اگر ہے تو امام حسین کے خون سے. لہٰذا یہ مصیبت تو آئے گی غیبت کبریٰ میں جو آ رہی ہے اور آ چکی ہے. تکلیف دہ مراحل ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ تکلیف میں تڑپ رہے ہوں اور ڈاکٹر آ کر کہے کہ اس گلاس کو پی لیجئے، آپ کے اس گلاس کا میری طبیعت کی بہتری سے، بحالی سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر خاموش رہ کر اس گلاس کا پانی پی لیجئے. پھر آپ درد کا اظہار کریں، ڈاکٹر کا اس گلاس کے پانی کو پی لیجئے، اور آپ یہ سوال کرتے رہیں کہ فائدہ کیا ہوگا. ڈاکٹر اٹھ کے چلا جائے گا، کہے گا کامن سینس نہیں ہے آپ میں کہہ رہا ہوں طبیعت خراب میں دیکھ رہا ہوں، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، یہ گلاس پانی کا رکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اس کو پی لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علم کہہ رہا ہے بنا بتائے ہوئے کہ یہ گلاس اگر آپ پانی کا پی لیں گے تو آپ کی طبیعت بہتر رہے گی، سنبھل جائے گی، یا مکمل صحت مند ہو جائیں گے، یا 20% صحت آ جائے گی، یا 30%، یا 40، یا 80%. تو اب آپ جا کر غیبت کبریٰ کے زمانے میں دیکھیے مسلسل آئمہ کی تاکید کیا ہے، علیکم بولایتنا، ہماری ولایت کو تھام کر رہو.
یفرحون لفرحنا اور یحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو. یہ پہلا مرحلہ ہے اس جنگل میں زندگی گزارنے کا. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب راوی آیا کہ مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا، کیونکہ روایتیں تھیں اس زمانے میں کہ 12 امام ہوں گے، آپ 11ویں ہیں، 12ویں کو ہم نہیں دیکھ سکے، خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ سامرہ میں رہ رہے ہیں، آپ کے والد کو قتل کیا جا چکا ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں، تو عباسیوں کے ظلم ہم دیکھ چکے ہیں راوی کے ذہن میں. تو بتائیے کہ 12واں کون ہے، آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس سے پہلے کہ راوی سوال کرتا، امام نے کہا کہ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ابن رسول اللہ. تیزی سے امام کمرے سے باہر نکلے، اور جب واپس آئے تو علی عاتقی غلام، کندھے پر شانے پر ایک بچہ بیٹھا تھا بہت چھوٹا. ظاہر سی بات ہے جس بچے کو کندھے پہ بٹھایا جا سکتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا. بٹھا کے لائیں اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہے. کہا کہ دیکھو لولا اے اسحاق ابن عمار، لولا کرامتک علی اللہ وعلی حججہ، اگر تمہاری عزت خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے معین کردہ اماموں کی بارگاہ میں تمہاری عزت نہ ہوتی، میں ہرگز تمہیں یہ بچہ نہ دکھاتا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ 6 مہینے کا 1 سال کا دکھا دیجئے، نہیں، حضرت حجت کے دیدار کے لیے کرامت کی ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں، کرامت اور عزت کی ضرورت ہے ائمہ کی بارگاہ میں. فرمایا یہ میرے بعد امام ہے. فرمایا کہ دیکھو لا یغیبن لہ غیبتن، اس کو ایک غیبت، یہ غائب ہو جائے گا، نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. لا ینجو من الہلکت، ہلاکت سے کوئی نہیں بچ سکے گا مگر یہ کہ وفقہ اللہ لتعجیل للدعاء بتعجیل فرجہ اور ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ. وہ بچے گا ہلاکت سے کہ جو اس کی غیبت کے زمانے میں اس کی امامت کا پابند رہے گا، اور وہ بچے گا کہ جس کو خدا یہ توفیق دے کہ اس کے ظہور کے لیے دعا کرتا رہے. ہلاکت سے مراد جب امام کی ہے تو ہلاکت سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو بیماریاں لاحق ہو جائیں. ہلاکت سے مراد برباد ہو جائے گا، یا مستحق جہنم ہوگا، یا یوں کہیے کہ عقیدہ برباد ہو جائے گا، بے عمل ہو کر جائے گا، منافق ہو کر مرے گا، مشرک ہو کر مرے گا، یا کافر ہو کر مرے گا. لہٰذا یہ 2 چیزیں غیبت کبریٰ کی بنیاد ہو گئیں. اور اس کے بعد سید الشہداء کے خون کا تسلسل آپ زیارت عاشوراء میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب امام منصور من اہل بیت نبیکم، جب امام منصور، ایک ایسا امام جس کی مدد کر دی جائے گی اور جس کی مدد کر دی گئی ہے، جب وہ ظاہر ہوگا، ظہور کرے گا، تو مجھے اے پروردگار اس امام کے ساتھ رکھنا تاکہ میں سید الشہداء کے خون کا انتقام دے سکوں. دعائے عہد جو آپ کو ایام غیبت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار اگر موت مجھے آ جائے کہ جس کو تو نے ہر ایک کے لیے حق کر کے رکھا ہوا ہے، موت ہر ایک کو آنی، ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیہ، اگر ایام غیبت میں مجھے موت آ جائے میرے امام کے ظاہر ہونے سے پہلے، تو نے موت کو ہر ایک پر رکھا ہوا ہے، میں مر جاؤں، امام کا ظہور نہ ہو، اور میری موت کے 10 سال 20 سال 50 100 1000 کتنے سال بعد مجھے نہیں پتا، امام کا ظہور ہو، فاخرجنی من، دیکھ لیجیے اب جا کے ہو سکتا ہے معذرت ہو جاتی ہے غلط فہمی. اگر مجھے موت آ جائے، آپ یہ دیکھیے کہ میں بیچ میں اس جملے کو رکھ دوں یہاں پر کہ آپ کو کن چیزوں کی طرف فوکس کرنے کو کہا جا رہا ہے، زوم کرنے کو کہا جا رہا ہے. دعا بھی اگر ہو، ہلاکت سے بچنے کی ایک دعا یہ ہے کہ تم امام کے ساتھ رہو، امام کے عقیدے پر پابند رہو، امام کے عقیدے پر کاربند رہو. اگر مجھے موت آ جائے فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، آپ ڈکشن انداز گفتگو دیکھیے اس دعا کا، مجھے پروردگار میری قبر سے نکالیو. دعا کا جب ترجمہ بر صغیر میں کیا جاتا ہے تو انہی لفظوں کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ جو میں نے لفظ آپ کے سامنے استعمال کیا، پروردگار مجھے قبر سے نکالنا
کس حال میں؟ معتذرن کفنی. اعتذار کس کو کہتے ہیں؟ کفن میں جب انسان جائے گا تو اگر چلے گا تو کفن پیر میں رپٹ جائے گا، تو یہ کنایا اس سے ہے کہ میں اپنے کفن کو اٹھا کر کمر پہ کس کے باندھ دوں. شاہرن سیفی، تلوار کو غلاف سے نکال لوں. اور ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، چاہے خانہ بدوش ہوں چاہے میں شہر میں ہوں، میں اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہوں. ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا. امیر المومنین نہج البلاغہ میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے نبی کے گھر والوں کی طرف توجہ کو رکھو، اپنے نبی کے گھر والوں کو دیکھتے رہو. جب تک نبی کے گھر والے تمہیں کوئی حکم نہ دیں، خبردار لا تحرکوا ایدیکم بہوا السنتکم. عجیب جملہ ہے. اپنے ہاتھوں کو تلوار کی طرح مت لے کے چلے جاؤ اپنی زبان کی شہوتوں کو پورا کرنے کی خاطر. یہ جملہ آسان نہیں ہے. ارے مولانا ہم کسی سے نہیں ڈرتے. سرکار آپ ڈریں یا نہ ڈریں، آپ اپنے امام کا حکم دیکھیے جا کر کیا ہے، کہاں پر بہادری سے کام لینا ہے، کہاں پر احتیاط سے کام لینا ہے، کہاں پر کیا گفتگو کرنی ہے. فرمایا زبانیں تمہاری اتنی چل رہی ہیں کہ ذرا سی بات ہو جاتی ہے، لا تحرکوا بایدیکم الی سیوفکم ہوا السنتکم، تلواروں کی طرح اپنے ہاتھوں کو مت لے کے جاؤ. اور دیکھو آل محمد کو دیکھتے رہو، وہ جب تمہیں حکم دیں اس طرح سے اس کام کو انجام دو. ایک تو یہ. پھر فرمایا ومن مات منکم علی فراشہ، تم میں سے جو شخص اپنے بچھونے پر بسترے پر سوتے ہوئے مر جائے، اور وہو علی نیت، اس کی نیت یہ ہو کہ میرا امام مجھے ابھی حکم دے، میں گھر سے نکل کھڑا ہوں گا، قامت نیتہ مقام اصلاحہ لسیفہ، اس کی نیت جو یہ ہے یہ قائم مقام قرار پائے گی تلوار کھینچنے کے، اور خدا اسے محشور کرے گا ائمہ معصومین کے ساتھ. لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور بڑی عجیب بات ہے یہ کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے ائمہ معصومین نے ہم کو بتایا. ایک تو یہ بات پہلی کہ دعا کی جائے تعجیل فرج کے لیے، دوسری بات امامت کو منتقل کیا جائے، اور تیسری چیز وہ یہ کہ جو ہم کو کہا گیا کہ مسلسل فَلْيُبَلِّغِ الْوَالِدَ الْوَلَدَ وَالْحَاضِرُ الْغَائِبُ، یا الشاہد الغائب. وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ غدیر کے بارے میں. حکم ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اس خطبے کے بارے میں بتائے. حکم ہے. اب کتنے گھروں میں خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ اچھا اولادیں کنٹرول میں ہوں گی تو باپ بٹھا کر خطبہ پڑھے گا. اور ایک عجیب دیکھیے سلسلہ، یہ بھی جملہ آ گیا کہنے دیجیے، کلچر مذہب کو برباد کر دیتا ہے. آپ یہ بھول جائیے کہ کلچر ایک الگ پیرلل کمپارٹمنٹ میں چل رہا ہے، مذہب ایک الگ پیرلل کمپارٹمنٹ میں. کلچر مذہب کو برباد کر دیتا ہے. پاکستان میں اور ہندوستان میں مسلمان خواتین لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے سرخ رنگ کا جوڑا پہنتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہاں سے آیا سرخ. ہمارا سرخ رنگ ہے ہی نہیں، سفید ہے. اور پھر اس کے بعد شادی بیاہ کی رسومات کو دیکھیے آپ، کس طرح سے اس کے اندر تمام کے تمام لقمہ حرام کھلائے جا رہے ہوتے ہیں. صاحب بارات آئے گی، لڑکی کا باپ لڑکے والے کے بارات آئے گی، ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ لڑکے کا باپ کہتا ہے 500. سکا میری سکت نہیں ہے، 50 کو لائیے، 20 کو لائیے. نہیں ہم نہیں کر سکتے. اب یہ ادموا ہوا جا رہا ہے بیچارہ. ایک ایک لقمہ جو کھایا جا رہا ہے وہ حرام لقمہ ہے. اسلامی ثقافت کیا ہے؟ تمام بوجھ لڑکے پر پڑنا چاہیے، میری اور آپ کی جنس پر پڑنا چاہیے. بیچارے مظلوم کی زری بکوا دی رحمت للعالمین نے. زرا بکوا دی، زری غلط کا. یا علی مہر کا سامان کہاں سے کرو؟ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زرا تو ہے تمہارے پاس؟ جی یا رسول اللہ. کتنے کی ہے؟ 500 درہم کی. بیچ دو. جنگ میں کیا کروں گا؟ یہ میرے جملے ہیں، وہ ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں. جنگ میں کیا کرو گے؟ مہر تو دینا ہوگا. خود دے رہے ہیں جہیز 50-20 درہم کا. خوب توجہ کیجیے گا. سوڈو انٹلیکچوئلزم سے نکلیے، ریالٹیز کو آ کر دیکھیے، چیزوں کو اس کے اصلی متون، اصلی ٹیکسٹ کے ذریعے دیکھیے. رحمت للعالمین ہے. سب سے پہلی جو افتاد پڑی ہے رحمت للعالمین کی، وہ داماد پر پڑی ہے. خود دیا ہے جہیز 20-25 درہم کا، اور بیچارے مظلوم امام کی، ہمارے اور اپنے مظلوم بھائی کی زرا کو بکوا دیا 550 درہم. اچھا جاؤ علی ولیمہ کیا ہے؟ ہاں جاؤ پورے مدینہ کو دعوت دو. مدینہ کو دعوت دو؟ ایک دمبا ذبح کیا، مدینہ کو میں کیسے دعوت دوں؟ گئے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا یا اہل المدینہ، دعوت ہے علی کے گھر میں ولیمے کی. سب کے کانوں میں آواز پہنچی. 1000 1200 1500 آدمی آ گئے کھانے کے لیے ایک دمبے کو.
اور جب سب نے کھایا غزہ جوں کی تو تھی کانہ لم تو اکل، جیسا ایسا لگ رہا تھا کہ کھائی ہی نہیں گئی. لہٰذا یہ بات اس طرف چلی گئی. کلچر آپ بچائیے. کلچر، عزاداری ایک کلچر ہے جس کی جڑیں ریچولز ہیں، جس کی جڑیں مذہب میں ہیں. ہمارے یہاں تو ماتم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے مذہبی جس کی جڑیں مذہب میں ہیں. مانا یہ رسومات ہیں، ختم کیجئے اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے. رسومات کو ذرا سارٹنگ کیجئے، اس کی چھانٹیے. کچھ رسومات ہیں جو مذہب میں جن کی جڑیں ہیں، کچھ رسومات ایسی ہیں جو محض رسومات ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے. لہٰذا یاد رکھیے گا، کلچر کو اگر آپ بچانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو آپ کو مذہب سے جوڑ کر رکھتا ہے تو آپ کا مذہب بچا رہے گا. ہم گھروں میں جاتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا اور معین نہیں کر رہا، ایک نہیں دسیوں سینکڑوں گھروں میں شاید گئے ہوں. امامے میں آ رہا ہے مولانا صاحب، ہمارے ساتھ کوئی سفید داڑھی والے صاحب ہیں، بڑے ہیں، بچہ میز پہ ٹانگ پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہے، موبائل سے لگا ہے. مولانا وہ اس کو قرآن کہاں سے پڑھا؟ میاں چھوڑیے قرآن کے بعد تمیز سکھائیے، انسان کی اولاد تو لگے. آپ کے باپ کے سامنے، دادا کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھا ہے. مجلس میں جاتے ہیں ہم، بیٹھے ہوئے سوالات ہیں، مولانا جی سوال کیجئے. وہ ایک بزرگ وہاں ہال کے کونے میں بیٹھے ہیں بیچارے، چپ کے سر جھکا کر کرسی پہ. اب ہم نے کئی دفعہ دیکھا، اب آپ صاحب کون ہیں؟ یہ بے ادبی ہے، آپ کون ہیں؟ اور سوالات جوابات کے جھمیلے میں ایسا پھنستا ہے انسان کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. 2-3 دفعہ دیکھا، بھارت وقت ملا، یہ صاحب کا تعارف نہیں کروا. مولانا میرے والد ہیں. تو آپ نے ان کو کونے میں بٹھایا ہوا، یا تو ہم سب کو جانا چاہیے وہاں ان کے قدموں میں بیٹھیں، یا ان کی کرسی کو یہاں پر لائیے. یاد رکھیے یہ وہ کلچر ہے کہ اگر بڑے چھوٹے کا ادب ختم ہو گیا، جس طرح سے معصومین نے بتایا ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، یہ ماموں ہیں، یہ چچا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ نانی ہیں، یہ دادی ہیں، اگر رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، اگلی چوٹ آپ کے مذہب پر پڑے گی. یقین کیجئے اور سمجھیے اس بات کو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی جب رسول خدا سے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی لوگوں نے، اور حجرے کے پیچھے سے آگے چیختے تھے، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر تو آؤ ذرا گپ شپ کے لیے. یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. خدا کو جلال آیا. خدا نے کہا الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے پکار کر بلاتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، ان کے اعمال ہم سارے ختم کر دیں گے، اکارت چلے جائیں گے. لہٰذا اس دین کی جو رسومات ہیں ان کو زندہ رکھیے. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ دعا کرتا رہے. دوسری چیز دعا کے اندر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ خدایا مجھے قبر سے نکالے گا. تیسری چیز یا چوتھی چیز کیا ہے؟ غیبت کبریٰ کے اندر 2 لوگوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے غیبت کبریٰ میں، ایک فقہا اور علماء کی، اور ایک عام مومنین کی. عام مومنین کی میں مثال دیتا ہوں. یہ خیر گھر کی مجلس ہے، آپ سب کے محلے میں امام باڑے ہوں گے، مجلس ہو رہی ہے، بڑی اچھی مجلس مولانا ہو رہی ہے. تو یہ مجلس کیسے ہو رہی ہے؟ کیا جتن کیے جاتے ہیں اس میں؟ آپ کی کوئی ذمہ داری اس سلسلے میں ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں اگر آپ کی کوئی تقریب ہوتی ہے خاندان میں، ولیمہ، شادی، بیاہ، سوم، 40واں برسی، تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں کوئی کام ایسا ہے جو میں کر سکوں؟ دیکھیے میں 5 سے 6 بجے فارغ ہوں، اس ٹائم سلاٹ میں مجھے بتائیے کہ میں آپ کے ولیمے میں آ کے کیا خدمات انجام دے سکتا ہوں، یا مجلس سوم میں آپ کے گھر میں آپ کے مرحوم کی کیا کر سکتا ہوں. تو جو اچھا کام ہو رہا ہے معاشرے میں اس کی جانب دیکھیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ کام فرشتے نہیں کر رہے آ کر، یہ انسان کر رہے ہیں. لہٰذا 2 چیزوں سے تقسیم کیا امام نے. من کفلا یتیما من ایتامنا، تم میں سے جو بھی ہمارے یتیموں کی پرورش کرے اور کفالت کرے. خوب توجہ کیجیے گا، کفالت کا مطلب یہ نہیں کر رہی تھا یتیم کے ہاتھ میں جا کر آپ نے 500 روپلی تھما دی، صاحب یہ بیٹا پکڑو اپنے ہاتھ میں، اور کالر کو اکڑا کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار کے ہم یہ سمجھتے ہم نے بڑا کام کر لیا. کفالت کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے اضطرابات، پریشانیوں اور ملائمات سے اس کو نجات دلانا. امیر المومنین کافل ایتام تھے، یعنی جس یتیم کی کفالت کی تھی اس کے بعد پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اگر یتیم بچے کا صبح کو ایگزام ہے، باپ مر چکا ہے، 50 مومنین محلے میں رہتے ہیں، ماں بیچاری
شرم کے مارے ادموئی ہوئی جا رہی ہے کہ کس کو فون کر کے کہوں کہ میری بچی کو پینسل سیٹ لا دیجئے، رات کے 11 بجے میں کیسے جاؤں؟ محلے کے اندر مولانا ہم ان کے گھر جمعرات کو کھانا بیچتے ہیں. ارے سرکار آپ کے سر پہ پڑے گا یہ کھانا. کفالت فرما رہا ہے آپ کا امام، دین کو، زندگی کو، سماج کے مسائل کو امامت کے مطابق حل کیجئے. خوب توجہ کیجئے گا ورنہ ڈاؤن فال کی طرف چاہیں گے. روایات میں نے آج تک ایسی دیکھی ہی نہیں ہے جتنی بھی میری. اگر اسے تکلفاً میں تحقیق کہہ دوں، اگر اسے تکلفاً میں ایک تفتیش کہہ دوں، تو جتنی روایت دیکھی ہوں سب میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام زمانہ کی امامت کو مانتے ہیں وہ امام کی امامت سے پلٹ جائیں گے اور یہ کہیں گے یا 12ویں کو موت آ چکی ہے یا قتل ہو چکا ہے کہاں پر یہ جو آ نہیں رہا. آپ کیا مولانا کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنی نسلوں میں دیکھ رہے نہیں ہیں، ہمارے والدین نے بھی یہ نہیں کہا، ہم اپنے پوتا پوتیا نواسا نواسیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ ایک بڑی طویل اور تفصیل کے ساتھ بڑی عمیق اور گہری بحث ہے. روایات کے مطابق یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا بچائیے اس چیز سے اپنے آپ کو کہ آپ کا کلچر، رہن سہن کا انداز معاشرے کے حالات و واقعات کے ساتھ غیر ذمہ داری، لا تعلقی کا اظہار، یہ آپ کے دین پر حملہ کرے گا، یہ آپ کے دین کو برباد کرے گا. جناب ابو طالب کو جب دیکھا جناب عبد المطلب نے، 10 بیٹے زندہ تھے، 9 بیٹے اس وقت زندہ تھے. جناب ابو طالب کو بلا کر کہا کہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد محمد کی تم پرورش کرنا. اس کا مطلب ہے بقیہ بیٹوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی. اب اس کی وجوہات روایت میں آئیں، لیکن بہرحال عبد المطلب نے بھی دیکھا کہ میرے یتیم بھتیجے کی یہ کفالت کر سکتا ہے، اور جناب ابو طالب کا لقب ہی یہ ہے رسول خدا کی طرف سے، کافل الیتیم. آپ نے مجھ یتیم کو اس طرح سے پالا کہ مجھے کسی ضرورت کا احساس نہیں ہونے دیا. لہٰذا اگر معاشرے کے اندر چھٹے امام کے پاس ایک صاحب ہے، 5 امام کے پاس، ہم بھی یہ کہ ہم جب جاتے ہیں مانا یہ دیکھیے یہ مسجد بنی ہے، یہ امام باڑہ، یہاں 50 صف نمازیں ہوتی ہیں، نمازوں کی صفیں ہوتی ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، اور ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، عزاداری ایسی اور نماز ایسی اور قرآن ایسا اور دعائے کمید اور حدیث قصہ. تو ایک صاحب ایسے ہی آئے تھے امام باقر کے پاس، لمبی چوڑی باتیں کی انہوں نے. امام نے آخر میں پوچھا، خاموشی سے امام سنتے رہے، فرمایا کیف عیادت الاغنیاء للفقراء، تمہارے شہر کے جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے غیبت کبریٰ میں کہ جو مومنین جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، وہ بیوائیں، وہ ایتام، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک چیز. اگلی چیز یہ جو میں نے جملہ کہا تھا اور بیچ میں رہ گیا، اسی کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھی. من کفل یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن رؤیتنا، جو غیبت کبریٰ میں ہمارے ان یتیموں کی، امام فرما رہے ہیں ہمارے یتیم. یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے امام کی نظر میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ نابالغ بچی یا بچہ جس کا باپ مر گیا ہو. دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیبت کبریٰ میں ہیں، جو امام کو دیکھ نہیں پا رہے اور امام سے دور ہو چکے ہیں، امام کی تعلیمات ان کو نہیں پتہ، امام کی معرفت نہیں پتہ. ان کی جو کفالت کرے گا اور سرپرستی کرے گا. کفالت اور سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ میں راشن دے دوں، ریفریجریٹر خرید کے دوں، پنکھا لگوا دوں، اسکول کی فیس نہیں. سرکار بات اس سے آگے کی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا بتعلیم ما ہوا محتاج الیہ، اس چیز کو سکھانا ان کو کہ جس کے وہ محتاج ہیں. تو لہٰذا اگر آپ فرض کیجئے موٹر سائیکل میکینک ہیں، آپ نے دیکھا یہ بچہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، بیٹا دیکھو میں موٹر سائیکل میکینک ہوں، تم اگر میری دکان پہ آ جاؤ 5 سال میں 3 سال میں تمہیں بہترین میکینک بنا دوں گا. عزت کی روٹی، حلال کا مال کما کر کھانا. اور پھر یہ میکینک اگر مجھ سے کہے مولانا ہم لوگ تو آپ کی طرح نہیں ہیں، نہ دعا پڑھ پاتے ہیں، محنت کا کام ہے، یہ سب کام کرتے ہیں، بہرحال آپ لوگ ہیں نہیں. سرکار یہ جو اس بچے کو کام سکھا رہا ہے یہ امام کی مدد کر رہا ہے. نصرت امام کے سلسلے میں آپ جا کر روایات کو پڑھیے. فرما بے تعلیم ما ہوا محتاج الیہ، کہ جو وہ چیزیں سکھائے کہ جس کی ان کو ضرورت ہو. تو کیا ہوگا پھر؟ اشد علی ابلیس من الف عابد او قال الف عابد. ایسا مومن جو کفالت کرے 2 کام. اگر امام کی معرفت میں کمی دیکھے تو امام کی معرفت تک لے کے جائے. مولانا دیکھیے میں تو موٹر کار کا، موٹر سائیکل کا میکینک ہوں، مجھے معرفت کا نہیں پتا، میں تو مسجد میں چلا جاتا ہوں، جو پتا ہے وہی ہے. 2-4 باتیں ان بچوں کو بتا دی، اب اس سے زیادہ میری سکت اور طاقت نہیں ہے. تو معرفت امام اس نے بتا دی. اب کیا ہے کہ وہ چیز سکھائے جس کے وہ محتاج ہیں.
تو امام نے فرمایا ایسا مومن شیطان کو گراں گزرتا ہے 10 لاکھ عبادت گزاروں سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ عبادت گزاروں کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نجات دیتے ہیں, یہ ہمارے ایک یتیم کو نجات دے رہا ہے. اور کچھ نہیں پتا آپ کو کہ جس کو آپ نے نجات دی کل یہ ایک ایسے خاندان کا بانی ہو کہ جس کے اندر اس خاندان کے 500, 1000, 2000, 3000 افراد ہوں. چھوٹا سا جملہ کہوں میں اور بڑھ جاؤں آگے, آپ کی اجازت ہو تو سنیے گا اور سمجھیے گا اس جملے کو. ہم سب یا بہرحال پڑھ کے تو گواہ ہیں اس بات کے, اور آج کل تو ویڈیوز بھی ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ سب. پارٹیشن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب گواہ ہیں, ہمیں پتہ ہے پارٹیشن کیا تھا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, گویا کہ ہم نے دیکھا ہے. اگرچہ ہم میں سے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ہو کہ جس نے بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے درک کرتے ہوئے دیکھا ہو پارٹیشن کو. کتنے لوگ آئے ادھر سے اٹھ کر ادھر, قسم پرسی کی زندگی گزاری, سو گئے, ختم ہو گئے, مر گئے, نام بھی نہیں ہے. اور کتنے لوگ تھے آئے اسی طرح سے زندگی گزاری, سو گئے, کھا لیا, پی لیا, جب مرے ایسی نسل کو چھوڑ کر مرے کہ جس نسل پر دنیا اور آخرت میں فخر کیا جا سکتا ہے. اس نسل کو بچائیے اپنی. یہ نسل بچے گی کیسے؟ بشر کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, خوب توجہ کیجیے گا, مغربی طرز تفکر میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب ہمارا کوئی لڑکا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی, لڑکی نہیں ہے, اولاد. اصلا اولاد کے مسئلے سے جھمیلے سے وہ لوگ دور ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ کو جو اسلامی روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ جس کی استغفار قبر میں تمہارے کام آئے اور برزخ تمہاری آباد رہے. لہٰذا وہ مذہبی مسئلہ ایک ثقافتی مسئلے میں ڈھل چکا ہے. غرب میں یہ چیز نہیں ہے, اس کو ایصال ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے, لہٰذا وہاں پر اب یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے, میں اشارتاً کہہ رہا ہوں. لہٰذا روایات کے مطابق آپ اگر ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں گے کہ جو اولاد آپ کے مرنے کے بعد استغفار کرے, امیر المومنین فرماتے ہیں ادھر تمہاری آنکھ بند ہوگی اور ادھر تمہیں ایسی اولاد کو چھوڑ کر جانے کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری روایت کیا ہے؟ فقیہ واحد ينقذ یتیما من ایتامنا, ایک فقی جو ہمارے یتیموں میں سے کسی ایک یتیم کی پرورش کرے, اس کو سکھائے اور اس کے بعد وہ اس یتیم کو اس قابل کر دے کہ جو ہم سے جوڑ دے, تو فرمایا اس کا بھی وہی اجر ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نسل کی تربیت کی ہے. استاد 75, 50, 60 بچوں کی کلاس میں درس دیتا ہے پوری طاقت سے, اس کو پتا ہے کہ 50%, 50% بچے نالائق اور نکمے ہیں, میری سطح پہ نہیں آ رہے. استاد اس امید پہ کہ جو بقیہ 50% ہیں اس میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ, بہت بڑا پروفیسر, بہت بڑا لیکچرر, بہت بڑا کوئی دماغ موجود ہو کہ جو میرے ان جملوں کی وجہ سے کہیں پہنچ جائے. تو ہمیشہ جو کامیابی پانے والا شخص ہوتا ہے وہ ہڈن ایلیمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے, ماتھے پر کسی کے نہیں لکھا ہوتا. تو ایک اور چیز جو آپ کو بتائے گی روایت میں وہ یہ چیز ہے. ایک اور چیز جو بتائے گی وہ کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہماری قبروں سے جڑے رہو, ہماری مجالس کا ذکر, فضائل و مصائب کا ذکر کرتے رہو. یہ آپ کے ساتھ جملہ جڑا رہے گا امام کا. آخری بات اور کہہ کر بس میں مصائب کی طرف آؤں, وہ یہ کہ ظہور اور غیبت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال بہت سے سوالات کے شاید میں نے جواب دے دی ہوں اور بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے. مجلس کا کام صرف سوالات کا جواب نہیں دینا بلکہ سوالات کو خلق بھی کرنا ہے. لہٰذا یہاں تک بات طے ہو گئی کہ مجلس کا جو نصاب ہے حضور والا وہ ہے ولایت اہل بیت, اعتقادات اہل بیت, تعلیمات اہل بیت اور شریعت کی روشنی میں جو آپ کی ذمہ داریاں. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو نہ سمجھوں, آپ کی ذمہ داری شرعی اور اپنی اس پر گفتگو نہ کروں. ہو سکتا ہے کوئی اور عالم دین اس پر گفتگو کرے آپ کی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اور میں اس سے بالکل 180% مختلف ہو میرا زاویہ نگاہ. بحث اس میں نہیں ہے, بحث اس میں کہ جو بھی کہیے, پڑھوائیے, سنیے مجلس میں وہ روایات معصومین کے مطابق ہو, آپ کے دین کے مطابق ہو. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب یہ عزاداری سید الشہداء کرتی کیا ہے آپ کے ساتھ؟ سنیے اس بات کو. عزاداری سید الشہداء آپ کو حضرت حجت سے جوڑتی ہے. کس طرح سے؟ میں مختصر سا واقعہ بتاؤں گا غیبت نعمانی کا. چھٹے امام کے پاس راوی آتا ہے, امام فرماتے ہیں جب ہمارا 12واں آئے گا تو 12واں آنے کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے گا اور کہے گا کہ یا اہل العالم, اے دنیا والوں, ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ. یہ نہیں فرمائیں گے امام کہ میں فلاں ہوں اور تعارف اپنا, ہاں وہاں پر ہے کہ حجت اللہ کہیں گے اپنے آپ کو,
یا بقیت اللہ کہیں گے، لیکن جو تفصیلی تعارف ہے وہ سید الشہداء کا ہو رہا ہے. اے لوگوں، میں وہ ہوں جس کے جد حسین ابن علی کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کی تشنگی اور آتش آبجیکٹیولی واجب ہے کہ اس کی معرفت آپ رکھیں. مولانا دیکھیے، ہم نے پیاس کو یاد رکھا، مقصد کو بھول گئے. امام نے کہا پیاس کو یاد رکھو، آپ یاد رکھیے. دوسری چیز امام نے فرمائی، چھٹے امام نے، غیبت نعمانی. یہ کتاب غیبت نعمانی جو اس کے مصنف کا انتقال ہوا ہے اسی سال ہوا ہے جس سال غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے. 329 ہجری میں امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے. 329 ہجری میں جناب ابو زینب نعمانی کا انتقال ہوا ہے. ابو زینب نعمانی کون ہیں؟ جنہوں نے اصول کافی لکھی ہے، مرحوم کلینی، ان کے شاگرد ہیں. یعنی کب کا واقعہ ہے یہ کہ 4 سفیر خاص جو ہیں امام عصر کے، ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. 25-26 باب ہیں، چیپٹر ہیں اس کتاب کے. تمام کی تمام چیزیں حضرت حجت سے متعلق ہیں. مجھے نہیں پتا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ہمارا 12واں جب آئے گا یہ پکارے گا، پیاسا قتل کیا گیا. امام سجاد نے بھی جو نشان جملہ لکھا ہے امام حسین کی قبر پر، پیاس کا ذکر کیا. لہٰذا یہ مت سمجھیے گا کہ پیاس سید الشہداء کی معمولی چیز ہے، نہ. ممبر کا انحراف آپ کو سمجھنا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. میں آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں، جو بھی پیاس کو کم رنگ کرے اور دائیں بائیں جائیں، سمجھ لیجیے یا قلت مطالعہ ہے یا انحراف فکر کا شکار ہے. اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کہتا پھرے. بات کیجئے روایات کے مطابق، بات کیجئے تعلیمات اہل بیت کے مطابق. ڈاکومنٹڈ ایسا ثبوت ہو آپ کے پاس کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر، ایک آدمی تھا 61 ہجری میں صحرا کربلا میں مر گیا، ظلم سے قتل کیا گیا. میں کافر ہوں، ایتھیسٹ ہوں، لیکن امام حسین کا مقدمہ اگر ہالینڈ میں جا کر لڑوں تو وہاں کا جسٹس کہے کہ جو حسین ابن علی تھا یہ حق پر تھا، مد مقابل باطل پر تھا. ائمہ آپ کے ایسی ڈاکومنٹیشن چھوڑ کر گئے. دوسرا جملہ کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ دیکھو جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ زمین پر دیوار کعبہ کی پشت پر ٹیک لگا کر کہے گا کہ میں آ چکا ہوں، میرے جد کو پیاسا قتل کیا. اور ابلیس ہوا میں اڑ کر کہے گا کہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا فلاں شخص مظلوم قتل ہوا. خوب توجہ کیجئے، ذرا سیناریو میں آئیے. ایک شخص زمین پر بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد کو پیاسا قتل کیا گیا. بڑی سادی سی بات کر رہا ہے، پیاسا قتل کیا گیا. کون سی فلسفہ اور منطق ہے اس میں؟ بڑا گہرا کچھ نہیں ہے. دیوار کعبہ سے ٹیک لگا زمین پہ بیٹھا ہے، ابلیس ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بنو امیہ کا فلاں شخص مظلوم قتل کیا گیا. یا اپنا رسول اللہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ گمراہ کر سکے تم لوگوں کو، اپنے پیچھے کھینچ سکے. کیسے کھینچے گا پیچھے اپنے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو حجت ابن الحسن کہہ رہا ہے یہ تو عام سا آدمی ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. طاقت تو اس کے پاس ہے، ولایت الہیہ اور کرامت، جو ہوا میں اڑ کے کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کا فلاں شخص مظلوم قتل ہوا. اب راوی کے ذہن میں سوال ہے کہ ابن رسول اللہ اگر یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے شیطان تو بنو امیہ کے فلاں شخص کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ حسین ابن علی میرے جد تھے، مظلوم قتل کیے گئے. تو جو چاہنے والے ہیں مولا حسین کے، وہ ابلیس کے پیچھے چل پڑیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس کے پاس جائیں جو دیوار کعبہ سے چپک کے بیٹھا ہے، یا اس کے پاس جائیں جو آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہا ہے. تو ابلیس کو چاہیے کہ مولا حسین کا نام دے، نہ کہ بنو امیہ کے فلاں شخص کا، کہ جس میں ایک مارجن رہ جائے کہ صاحب اچھا یہ بنو امیہ کے فلاں شخص کا نام دے رہا ہے تو میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا. نہیں، لے لے امام حسین کا نام. ابلیس ہوا میں اڑتے ہوئے امام حسین کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ راوی نے سوال کیا کہ ابلیس اگر ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کام کرے جو امام زمانہ کہہ رہے ہیں. امام زمانہ حسین کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی کہ حسین کے میں وارث ہوں اور حسین ابن علی میرے جد تھے، قتل کیا گیا. بھائی جو یہ ایک جھوٹ بول سکتا ہے وہ دوسرا بھی بول لے. یہ اڑ کیسے رہا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، یہ اڑ کیسے رہا ہے؟ آپ کی دیوی طاقت سے، خدا کی دیوی طاقت سے. امام نے فرمایا اس کو یہ طاقت ہی عطا نہیں ہوگی کہ وہ زبان سے امام حسین کا نام لے سکے. اس کا مطلب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ سید الشہداء کے خون سے، سید الشہداء کی اعضاء سے متصل ہوں گے. کرامتوں کے پیچھے مت چلیے، کون زمین پہ اڑ رہا ہے، کون آسمان پہ اڑ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر کیا سلسلہ ہے، کہاں پر کیا سلسلہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا مولا کن خطوط کی جانب آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہٰذا 7 محرم ہے آج، اور جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے جناب حسن مجتبیٰ کے بہت ہی خرد سال فرزند کا، جناب قاسم ابن الحسن.
دیکھیے ابھی میں نے یتیموں کی بات کی اور کفالت یتیم کی بات کی. واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو پال پوس کے 13 سال تک بڑا کیا ہے. جب امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے تو جناب قاسم کا سن کوئی 3 برس کا تھا. جب آپ اپنے کسی مرحوم بڑے عزیز محبت کرنے والے دوست کی اولاد کو دیکھتے ہیں، بیٹا ہو 13 برس کا، عزیز دوست ہو آپ کا بڑا گہرا، تو آپ اٹھ کر گلے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں. اور جب اگر دوست بڑا متقی ہو تو یہ محبت بڑھ جاتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے کہ اگر آپ کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہو جو بڑا عزیز مرحوم بھائی تھا، تو آپ کو ایک بڑی عجیب انسیت ہوگی اپنے بھتیجے سے. اور اگر وہ بھائی حسین ہو اور دنیا سے جانے والا بھائی حسن مجتبیٰ ہو، تو مجھے آپ بتائیے جب بھی قاسم سامنے آتے ہوں گے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہوں گے. کبھی خون کی قے کرتا ہوا بھائی یاد آتا ہوگا، کبھی تابوت میں پیوست تیر یاد آتے ہوں گے. یعنی کیا محبت ہوگی امام حسین کی جناب قاسم سے، یہ میں آپ کو جملوں میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک واقعہ بتاؤں گا جس سے آپ کو محبت سمجھ میں آئے گی. جب شب عاشور آئی، مولا نے پوچھا قاسم کیف الموت عندک، موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. خدا مغفرت فرمایا قبلہ و کعبہ آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کی، انہوں نے فرمایا کہ قاسم نے اس جملے میں اپنے بچپنے کا بھی اظہار کیا ہے اور علی مرتضیٰ کے پوتے ہونے کا بھی اعلان کیا ہے. کہا چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. شہداء کے نام لیے، قاسم کا نام بتایا گیا. شب عاشور گزری، صبح عاشور آئی، علی اکبر نے اذان دی، یار و یاور و انصار شہید ہو گئے. بنو ہاشم کا دیباچہ شہادت کھولا. ایک دفعہ جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی، اون محمد گئے، اولاد عقیل، اولاد جعفر. اب اس کے بعد جناب قاسم. مقاتل کے مطابق اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، ایک دفعہ چچا نے دیکھا امام وقت نے کہ یتیم بھتیجا سر جھکائے چچا کے سامنے کھڑا. آپ کے گریے کی آوازوں سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ سمجھ گئے کہ جب بھی سید الشہداء کے سامنے کوئی بنی ہاشم کا شہزادہ، کوئی یاور و انصار ناصر آتا تھا تو امام سمجھ جاتے تھے کہ مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہے. سید الشہداء نے جناب قاسم کے ساتھ وہ کام کیا جو عباس کے ساتھ بھی نہ کیا. عجیب کام کیا. مقتل کے الفاظ فَأَتَنَقَ حَتَّى بَكِيَ فَغُشِيَ عَلَيْهِمَا. مولا نے آگے بڑھ کر قاسم کو خوب بھیج کے گلے لگایا اور کہا کہ اچھا بیٹا قاسم جاؤ. نہیں، دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں پر غش کی حالت طاری ہو گئی. امام وقت ہیں، لیکن میں امام حسین سے ایک جملہ کہوں گا، یبن رسول اللہ، 13 سال کا بچہ ہے، جب شدت کے ساتھ کوئی گریہ کرتا ہے تو پانی کا جام دیا جاتا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے، کیونکہ گریہ کے بعد پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. شاید سید الشہداء جواب دیں کہ کیا ہمارے خیموں میں کچھ بچا ہے جو ہم کچھ پلا سکیں. عجیب بھتیجے کی کیفیت ہے. راہوار کو لایا گیا، قاسم نکلے. یہ آپ نے سنا خیمے کے دروازے کا حال. لشکر یزید کے سپاہی کی روایت کو سنیے. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم کانہ وجہۃ بدر شقۃ قمر. اب جو ہم نے دیکھا، جنگ جب تھمی تو حسین کے خیمہ گاہ میں سے ایک نوجوان نکلا جس کی مسیں بھیگی نہیں تھیں. ارے نوجوان کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا. جب قاتل کہہ رہا ہے چاند کا ٹکڑا، تو یہ بتائیے کہ جب لاش آئے گی تو پھوپھی اور ماں کے دل پر کیا گزرے گی. قاسم نے قدم بڑھائے، دھیرے دھیرے رہوار کی طرف بڑھ رہے ہیں. مقتل مکرم کے الفاظ ہیں، ابھی قاسم چل رہے تھے، فانقطع شسع نعلہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جوتے کا بند ٹوٹ گیا، وہ ڈوری جس سے جوتا باندھتے ہیں ٹوٹ گئی. قاسم خم ہوئے، فاراد ان یربطھا، قاسم جھکے کہ جھک کر جوتے کے تسمے کو باندھے. حسین نے جیسے ہی دیکھا، لگتا یہ تیزی سے چلتے ہوئے آئے، قاسم کو جوتے کا تسمہ باندھنے نہیں دیا، خود جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا. جس قاسم سے اتنی محبت تھی، مولا نے برداشت نہ کیا کہ جوتے کا تسمہ باندھے. میں کہوں گا مولا جب لہو لہان لاش آئے گی تب کیسے صبر کریں گے آپ. ایک دفعہ قاسم گئے، ارباب تواریخ نے لکھا ہے ازرق شامی کا بیٹا آیا،
پہلا بیٹا، دوسرا، تیسرا، قاسم نے واسطہ جہنم کیا، ازرق شامی خود آیا، قاسم نے دو بدو مقابلے میں واسطہ جہنم کیا۔ دیکھیے 4 سورماؤں سے شہزادہ لڑ چکا ہے، کئی پہر کی شدت ہے، زخم بھی لگے ہیں۔ ایک دفعہ قاسم کے بدن پر دھیرے دھیرے نقاہت طاری ہوئی، اب شہزادے کے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت نہ رہی۔ ملائن نے جس طرح سے دیکھا، ایک دفعہ حکم دیا گیا دیکھو اکیلے قابو نہیں پا سکتے، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار کی ضربت لگائی، کہیں سے نیزہ لگا، کہیں سے تیر چلا، اب شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، شہزادہ گھوڑے سے زمین پر گرا۔ واحد جملہ ہے جو مقتل کی زمین سے حسین سے کہا گیا۔ اس شہزادے نے یہ نہیں کہا کہ اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، فرمایا السلام علیک یا عمّا، اے چچا میرا سلام لیجئے، یعنی وقت شہادت چچا کہہ کر مخاطب کیا۔ مقتل کے الفاظ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، امام حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا۔ لگتا ہے عباس بھی ساتھ تھے، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ ایک دفعہ جب آئے تو قاسم شہید ہو چکے تھے۔ جملہ فرمایا مولا نے مقتل کے مطابق، یہ جملہ وہ ہے جب آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کے درس سے پہلے مصائب ہوتے تھے اور گھر میں ذاکر نے یہ جملہ پڑھا، جو میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں مولا حسین کا۔ جب ذاکر نے جملہ پڑھا تو آیت اللہ نے فرمایا جملہ مت پڑھا کرو، میرے دل میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ جب حسین لاش پہ آئے ہیں نا قاسم کی، قاسم نے مدد کے لیے پکارا تھا نا چچا کو، چچا وقت پر نہ پہنچ سکا، تو فرمایا قاسم کی لاش کے پاس آ کر یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک۔ بیٹا قاسم تیرے چچا پر بڑا گناہ ہے، بہت تکلیف ہے تیرے چچا کو کہ جب تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا تو میں نہ آ سکا، اور جب آیا تو کوئی فائدہ نہ تھا۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے سامنے مت پڑھا کرو، میرے دل کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ میں ایک سوال کروں گا کہ قبلہ آپ کے دل کو سننے کی تاب نہیں ہے، ذرا مقتل میں قاسم کی لاش کے پاس آئیے، اس بوڑھے چچا سے پوچھئے کہ جس نے اپنے جمع سال بھتیجے کی لاشوں کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ میں کہوں گا اے مولا جب لاش کو لے کر جائیں گے تو کس طرح سے بھاوج کا سامنا کریں گے، کس طرح سے بنوں گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پالنے والے جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، مومن مومنات جو بعد میں اس مجلس کو دیکھیں گے، صاحب خانہ پروردگار ان میں اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکل کو دور فرما۔ جو مومن مومنات یہاں پر موجود ہیں اور صاحب خانہ کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ذکر فضائل و مصائب سیدی شہداء کو قائم و دائم فرما۔ اس مجلس کا ثواب صاحب خانہ کے تمام مرحومین کو عالم برزخ میں عائد و واصل فرما۔ امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ جو جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی اور جو بہت سے لوگ یہاں دلوں میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، تجھے حضرت قاسم کی قسم دیتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین مومنات کو جو موجود ہیں یہاں پر حاجت روا فرما۔ ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، صاحب خانہ کے مرحومین و مرحومات جو اس دنیا سے چلے گئے، سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے ذاکرین، خطبہ، پروردگار وہ لوگ کہ جن سے ہم نے ولایت اور امامت کو سیکھا، محبت اہل بیت کو سیکھا، کسی بھی رشتے میں ہوں ہمارے ساتھ، پروردگار دنیا سے اگر چلے گئے تو جناب قاسم کی شفاعت نصیب فرما، اور اگر دنیا میں موجود ہیں طول عمر، صحت، سلامتی، عزت و سربلندی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگار مومنین مومنات کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ جس کے بعد وہ ان کو کسی کی احتیاج اور محتاجی نہ رہے۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے کے قابل بنا، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے۔